بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ماشاءاللہ ہمارا 8واں روزہ ہے اور 9واں سپارہ ہے ماشاءاللہ، قول الملؤ، اور سورہ اعراف ہماری شروع ہوگی 88 نمبر آیت سے، اور 206 آیات ہیں سورہ اعراف میں، تو 88 سے شروع ہوگی اور 206 آیات تک چلے گی، اور اس کے بعد ہماری سورہ انفال شروع ہوگی جس کی ٹوٹل 75 آیات ہیں اور 40 اس سپارے میں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل اس سپارے میں 159 آیات ہیں۔ سو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو یہاں تک ہمیں لے آیا ہے انشاءاللہ 9ویں سپارے تک، اور آپ سب بھائیوں کی محبت، برکت اور اخلاص کے ساتھ ہم یہاں تک آ گئے، انشاءاللہ اللہ آگے بھی لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا، اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں، ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو جب آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے نا تو دوسرے آپ کو یہی کہیں گے کہ اللہ والوں کے پیچھے مت چلنا ورنہ سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو اللہ کے پیچھے چلنے کا ارادہ کرے گا نا، دنیا اس کو یہی کہے گی کہ بھائی یہ اللہ والوں کے پیچھے مت چلو، اللہ کو مت پکڑو، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو یہ پرانے واقعات آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں، احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کے پیچھے پڑو گے اور نقصان اٹھاؤ گے، وہ نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے۔ شعیب کو یعنی اللہ والے کو جس نے جھٹلایا، نقصان اٹھانے والا وہی ہوگا۔ چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ ناشکری، شکر گزاری جو ہے نا، یہ پیک کا جذبہ ہے بھائی، پیک کا جذبہ ہے یہ۔ اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ والے جس سرکل میں جائیں گے ادھر سختیاں آئیں گی، آزمایا جائے گا نا لوگوں کو۔ پھر ہم نے کیفیت بدلی، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پکڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے لیے سامنے یکایک چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں، اور جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا، اور ان کا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، اور تو نے اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں، آمین۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے، یعنی جب اللہ کے رستے پہ چلو گے تو بھائی صبر بھی مانگنا پڑے گا، کیونکہ جو سامنے سے تکالیف آئیں گی اور جو پریشانیاں آئیں گی نا، اس پہ پھر صبر کا دامن نہیں ہوگا تو پھر آپ پھر بھٹک جاؤ گے، صبر کرنا پڑے گا۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا موسیٰ آپ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پش ڈال دیں؟ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو پورا قابو حاصل کریں گے، ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، اللہ سے مدد مانگو۔ یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا
اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، یعنی وارننگ، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ یعنی جو پریشانی آتی ہے وہ اپنی نحوست ہوتی ہے انسان کی، ہمارے اپنے عمال، اور آپ پڑھ چکے ہو 444.79 میں کہ جو بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو بربادی پریشانی آتی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ میری ون آف دا فیوریٹ آیات ہیں بھائی، 4.40 4.79۔ ہم بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، جو بھلائی آتی ہے ہماری طرف سے، جو نقصان آتا ہے وہ اس کے اپنے کرتوت ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر وقت اپنا گریبان جھانکو بھائی، اللہ کو بلیم کر ہی نہیں سکتے آپ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ از واٹ یو کینٹ سی فرام یور آئی، اتنا سا ذرہ، اللہ کہہ رہا ہے میں اتنا سا ظلم نہیں کرتا بندے پر، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پہ ظلم ہو گیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا۔ او بھائی ہم ہی قصوروار ہیں، ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے قصوروار ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑ دیں، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ یعنی بڑا عذاب آنے سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے گا آپ کو، چھوٹے چھوٹے ظالم حکمران بھیجے گا بڑے ظالم حکمران کے آنے سے پہلے، کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان بتاؤ۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، پوری قوم شرک کر رہی ہے کہ عمران خان بچائے گا۔ جب قوم اس شرک سے نکلے گی نا کہ کون بچائے گا پاکستان، اللہ بچائے گا پاکستان، جس نے بنایا تھا پاکستان وہی بچائے گا پاکستان۔ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے اس لیول کے اوپر، تو کہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ اور وہ اندر بیچارہ اس کو اندھا کر دیا، اندھا ہو گیا وہ قوم اندھی ہوئی ہے پوری۔ کون بچائے گا پاکستان؟ شرکیہ نعرہ ہے یہ، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ او بھائی اللہ بچائے گا پاکستان۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج بچائے گی پاکستان، یہ بھی غلط ہے۔ فوج بھی نہیں بچا سکتی پاکستان، اللہ بچاتا ہے پاکستان، اللہ بچاتا ہے۔ بدر میں بھی اللہ نے فرشتوں سے مدد کروائی تھی، اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ تو تلوار اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ گن ہی نہیں چلا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، آپ کا بارود کام ہی نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا شرک ہے یار، کس قدر لیول کا شرک ہے، تبھی تو بخشش نہیں ہو رہی، تبھی تو عذاب آیا ہوا ہے۔ اور جب ان پر عذاب آ پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کے واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک کے لیے ہٹا لیا جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ بس سیل کرا دے، سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، اللہ سیل کرا دے، سیل ہو گئی پھر شروع، اللہ آخری دفعہ معاف کرتے اب نہیں کروں گا، پھر شروع، اللہ اب کی معافی ہو گئی، یہ غلط کام ہو گیا اب کی معافی ہو گئی، اب جیسے اللہ نے مہلت دی ویسے سیدھا کیا، پھر گڑبڑ شروع۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ انجام دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، غرق کر دیا۔ اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی ابھی اللہ نے سمندر پھاڑ کے ان کو نکالا ہے اور جیسے ہی وہ دوسری سائڈ پہ گئے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بت لے کے بیٹھے ہوئے،
تو وہ کہنے لگے ہمارے لیے بھی بت بنا دو. موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو. یعنی یہ جہالت کی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو جہالت کوئی برا ورڈ نہیں ہے. ارے یہ لوگ تو وہ ہیں جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے, اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے. اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں, حالانکہ اس نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں, پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی, اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا, تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا. یعنی اگر ایک لیڈر, اس سے ایک میسج اور بھی مل رہا ہے, جب لیڈر ایک جگہ جائے گا تو پیچھے وہ نائب لیڈر بنا کر جائے گا, ٹھیک ہے نا, بغیر نائب بنائے جائے گا نہیں, تاکہ وہ جو لیڈرشپ کی ڈسپلن کی کمانڈ ہے وہ خراب نہ ہو. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے, البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ, اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات, میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں, اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے, لہٰذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ. کتنی بڑی بات اللہ کر رہا ہے, شکر گزار بن جاؤ, گریٹیٹیوڈ. جی گریٹیٹیوڈ, یہ جی سی ایف یہاں سے آیا ہے. اور ہم نے ان کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت کی اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی, اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں. میں عنقریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگزشتہ کرتا ہوں جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اور وہ تکبر سی, جی کے بعد سی, تکبر کب ہوگا؟ تکبر از دا بائی پروڈکٹ آف کمپیریزن. سی بھی آ گیا, ایمپیتھی بھی آئی ہوئی ہے, اپریسیشن بھی آئی ہوئی ہے, اور فورگیونیس بھی آئی ہوئی ہے. یہ قرآن کا فارمولہ ہے, اللہ کا فارمولہ ہے یہ. اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ, اچھا زمین میں ناحق تکبر کر, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگزشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے, اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے, اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں. انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں, خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے, نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے, مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم یقیناً برباد ہو جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ اوپر چلے گئے 40 راتوں کے لیے, بھائی کو ہارون کو نائب بنا دیا, اور ان کی قوم نے کہا تھا ہمارے لیے آپ بت بنا دیں. جیسی جب وہ سمندر پار کیا تو انہوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے ان کو بولا کیا جہالت جیسی باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا.
اب حضرت موسیٰ اوپر گئے 40 راتوں کے لیے، یہاں انہوں نے پیچھے اپنے زیوروں کو پگھلا کے بت بنا لیا جس میں سے ہوا گزرتی تھی تو بیل بیل کی جیسی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا. اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے. اپنے بھائی پہ آگے غصہ ہوئے کہ یار تم نے کیسی لیڈرشپ کری. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی. جو لوگ افترا پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور لائیں. پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے. کیا ہم میں سے کچھ بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں. آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں. 70 آدمیوں کو لے کر گیا انس بھائی، اس کا مطلب 70 کا فارمولہ ہے، 70 کی ٹیم ہونی چاہیے. اور ہمارے لیے اور تقریباً اتنے ہی صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، تقریباً اتنے ہی صحابہ نے ہجرت کی تھی مکہ سے، کم و بیش اتنے ہی تھے. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی. ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے. چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. آپ نے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی نا اللہ سیدھا راستہ دکھا جس سے کامیابی مل جائے. اللہ کیا بتا رہا ہے واپس سنیں، جو اس رسول یعنی نبی امی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے. چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو. اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے. اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے. اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو. چنانچہ اس
پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی، تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سینچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سینچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اللہ نے کچھ دن جو ہے نا وہ مخصوص کیے تھے کہ اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ بنی اسرائیل کو الگ الگ ٹیسٹ دیے تھے اللہ نے، حضرت موسیٰ کی قوم کو، آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ جس دن نہ پکڑنے کا دن ہوتا تھا اسی دن مچھلیاں آتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور جس دن ہوتا تھا اس دن نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جس دن مچھلیاں آتی تھی نا تو انہوں نے ایک کونا سا بنا لیا، مچھلیاں آتی تھی ان کو قید کر لیتے تھے اس دن اور اگلے دن پکڑتے تھے۔ اللہ کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاری۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہو یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہو۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا۔ بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا۔ اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی
آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ دو شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے بدولت اسے سربلند کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتے سے مثال دی اللہ نے۔ اللہ کو کس چیز کا خوف ہے بھائی کسی کا؟ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، خود بتا بھی دیا آگے کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے وہ کتے کی مانند ہے کہ اس کو تم پڑھ کے سناؤ تو بھی ہانپے گا، نہیں بھی سناؤ گے تو بھی ہانپے گا، یہ اس کو ہڈی ملے تو بھی ہانپے گا، نہیں گوشت نہ ملے تو بھی ہانپے گا، یہ کیونکہ اس کا کام ہی ہے زبان لٹکا کے ہانپنا۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور کچھ نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے رسول لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ میں کہو جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے
غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی. سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں بھائی. میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. چاہے جائے کہ آپ عمر بھائی سے اثر لگا کے بیٹھ جاؤ, مجھے اپنی نہیں روزی کا پتہ, میں اپنی روزی کا محتاج ہوں, آپ میرے در پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کس لیول کا شرک ہے یہ. اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی روٹی کھانے کے محتاج ہیں, اور ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے فائدے نقصان کا مجھے نہیں پتا, آپ میرے سے آسرا لگا کے بیٹھے. اللہ کے علاوہ کسی کا آسرا نہیں ہے, کسی کا آسرا نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ کا آسرا ہو اور اس کے بعد اللہ آپ کا کام کس سے کروائے, وہ آپ کی پھٹیک نہیں ہے. رزلٹ کو سوچنا آپ کی پھٹیک نہیں ہے کہ عمر بھائی آپ کے کام آتے ہیں, اسد بھائی آپ کے کام آتے ہیں, سیف بھائی آپ کے کام آتے ہیں, معظم آپ کے کام آتا ہے, طارق آپ کے کام آتا ہے, کبریا آپ کے کام آتا ہے, وہ کوئی بھی کام آ جائے آپ کے. واپس سنیں, کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہ میں اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. کیا لاجیکل بات ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ آگے نقصان آنے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا تو میرے پہ کوئی تکلیف پہنچتی. میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے. لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا, حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے. کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے, اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں. اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں. تم انہیں پکارو یا خاموش رہو, ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. اب ذرا ان سے دعا مانگو, پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے. تم اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگتے ہو وہ خود اللہ کے بندے ہیں. کیا کیا سب کچھ تو بتا دیا یار, رہ کیا گیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے, اللہ اکبر. بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں, یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں, یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں, یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں. ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے ایک اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, پھر میرے خلاف کوئی سازش کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. 7:194 پچھلی والی, کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے مانگتے ہو تو خود بندے ہیں. میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے, اور تم اس کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں. اب اور کیا رہ گیا, اور کیا رہ گیا آتے بھائی, کیا رہ گیا؟ عمر بھائی کے پاس نہیں آنا, اب عمر بھائی کے پاس نہیں آنا بھائی, کوئی بھی نہیں آنا میرے پاس. اللہ ہی اللہ ہے بھائی, اللہ ہی اللہ ہے جی, اللہ ہی اللہ ہے, اور کچھ ہے ہی نہیں. ہر بات ہی یہی ہے, سارا لب لبا بھی یہی ہے کیسر بھائی, اللہ ہی اللہ ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں ہے. جوتے کا تسمہ مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے, کلائنٹ سے مانگنا ہی نہیں ہے. اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں. وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں, لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا. اے پیغمبر, درگزر کا رویہ اپناؤ. درگزر, فارگیونیس, درگزر.
اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو. GCF کا حکم دو. بھائی اللہ کا حکم ہے یہ, فرگیونیس کرو اور نیکی کا حکم دو. نیکی کیا ہے؟ شکر گزاری کرنا, غرور تکبر نہ کرنا, ایمپیتھی کرنا, اپریسیشن کرنا, یہ نیکی تو ہے. اور کیا ہے؟ درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو, نیگیٹو کامنٹس کی طرف دھیان نہ دو. جاہلوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ڈیلیٹ, بلاک اینڈ ڈیلیٹ, آرکائیو. ویڈیوز دیکھ کر مزے مت لو. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. یعنی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی غلط ویڈیو آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. یقیناً وہ ہر بات سننے والا, ہر چیز کو جاننے والا ہے. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں, نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی میں باز نہیں آتے. اور اے پیغمبر, جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا. کہہ دو کہ میں تو اس بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے. یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے, اور کیا ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. اور کان لگا کر سنو, سمجھ میں آئے گا تو سننا بھی سمجھ میں آئے گا نا, ورنہ اٹینشن ہی نہیں بنے گی. ہم نے انگلش تو سیکھ لی, عربی سیکھی ہی نہیں ہم لوگوں نے. دنیا کو حاصل کرنے کی عربی تو انگلش تو سیکھ لی, اب عربی ہمیں کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, کہاں کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ 99.99% لوگوں کو تو پاکستان میں نہیں سمجھ میں آتی. اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو بالکل اسی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوتی جیسے ہم ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو نماز کے اندر فجر میں, مغرب میں, عشاء میں, 3 نمازوں کے اندر تو, جوہری نمازوں کے اندر تو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کا کیا میسج ہے. بیسکلی عربی سننے کو مل رہی ہے, ہمیں اردو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اردو ہماری زبان کے اندر قرآن پڑھنے کو کسی نے فوکس ہی نہیں کیا کبھی. اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اور اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت, اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اور اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر, اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر بھی, یعنی ہر طرح سے ذکر کرو, خاموشی میں بھی ذکر کرو, دل میں بھی کرو, صبح بھی کرو, شام بھی کرو, اللہ کا ہی ذکر کرو, اللہ ہی اللہ کرو. اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ آیت سجدہ تھی, تو سب نماز کے بعد اپنا آیت سجدہ ایک کر لیں. تو بھائی ماشاءاللہ جی, یہ سورہ اعراف 206 آیات پہ مکمل ہو گئی, ہماری 7ویں سورت بھی مکمل ہو گئی. 90 سپارے کے اندر یہ 8ویں سورت کا آغاز ہو رہا ہے, سورہ انفال کا. اس کی 75 آیات ہیں اور 40 آیات اس سپارے میں ہیں, تو یہ سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. اے پیغمبر, لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اگر تم واقعی مومن ہو. مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں
اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ یہ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر تو آپ ایک قافلہ تھا جو مال لے کر جا رہا تھا، اس کے تعاقب میں نکلے تھے اللہ کے نبی ایک ٹیم کے ساتھ صحابہ کی۔ تو اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، یعنی جنگ والے گروہ ہوگا یا تمہارا یہ والا گروہ ہوگا جو مال لے کر جا رہے، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی فوج بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ اب یہ غزوہ بدر کو جب آپ لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب جنگ چھڑ گئی، اب اگر تم نے پیٹھ پھیری بھاگے تو تم منافق ہو جاؤ گے نا بھائی، پھر بھاگنا نہیں۔ ہاں اگر کسی اسٹریٹجی کے تحت پیچھے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم بھاگ رہے ہو ڈر کے خوف سے دشمن سے۔ چنانچہ مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں سے یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کام تم نے کیا وہ نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے، اگر کرو گے کافروں تو تمہارے ساتھ پھر وہی ہوگا جو ہم نے کیا۔ اس کا مطلب یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے،
صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج بھی اگر کافر کرے گا گڑبڑ، اور اگر ہم واقعی بدری جیسی ہم بدر جیسے صحابہ والے کریکٹرسٹکس والے آج بھی ہوں گے تو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. ایک کافر ہو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا ہے. اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے. یعنی تم پھر مسلمانوں پہ ٹوٹو گے تو ہم بھی تمہارے پر ٹوٹیں گے، لیکن مسلمانوں پہ جو کریکٹر والے ہوں گے، جو ویسے بدر جیسے ہوں، تو اللہ کی مدد آئے گی. اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ عمرے پہ گئے ہیں، اس دفعہ عمرہ کر رہے ہیں. فگرز آئے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ عمرہ کر رہے ہیں. لیکن سوچو ویسے 313 بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے مسلمان امت کے اوپر. 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ عمرہ کر رہے ہیں. اگر ایسے دیکھو، ایسے 313 ہوتے وکیل صاحب آپ بتاؤ تو اللہ کا کلام جھوٹا تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. وہ 313 آج نہیں ہوں گے نا، ویسے اس کوالٹی کے 313 نہیں ہوں گے موجودہ دنیا میں. تبھی تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی مسلمانوں کے ساتھ. ورنہ اللہ کا قانون تو محکم ہے کہ ہم بھی وہی تم جو کر رہے ہو تمہارے ساتھ وہی ہوگا. آج ہمارے ساتھ اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی کیونکہ آج وہ کریکٹر ختم ہو چکا ہمارا. جب پہلے اللہ کی مدد آئی ہے، اور یہ تو قرآن قیامت تک کے لیے نا غفار بھائی، تو یہ مدد آج بھی آنی چاہیے. آج تو مسلمانوں کے دل خوف سے بیٹھے ہوئے، وہ جا کے گود میں بیٹھ گئے اسرائیل کی. آپ ایران سے تیل ہی نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ کا آرڈر نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ. مسلمان بھائی سے تیل نہیں خرید سکتا، گیس نہیں لے سکتا کیونکہ امریکہ کا آرڈر نہیں ہے. یہود اور نصارہ کا آرڈر نہیں ہے تو ہم تیل نہیں لے سکتے. یہ ہمارے لیول ہے. تو 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ یار عمرہ کر رہے ہیں. 313 بھی ایسے نہیں ہے بتاؤ ہمارے پاس کہ اللہ کی مدد آ جائے. قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چلے نا. ہمیں تو اپنے کیریکٹر کے اوپر آنا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لے اس کا دل سے خوف نکل جاتا ہے. یعنی اگر دل میں خوف ہے تو ایمان نہیں ہے. پوری اس وقت امت کے دل میں خوف ہی ہے، سوائے ان غزہ کے شہیدوں کے. ان کے دل میں خوف نہیں ہے. وہ مائیں اپنے ایک بچہ آتا بولتی ہیں دوسرا بھی لے کے جاؤ، وہ خوف نہیں ہے. باقی سب کو خوف ہے. ہم نیوکلیر اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے اور ہمیں خوف ہے، ہم چلا نہیں سکتے. وہ فائدہ کیا اس اسلحے کا؟ بات بھی نہیں کرتے اس کی خاموشی سے. یہ اس کو ڈس آرم کرنے کی تو ساری سازشیں چل رہی ہیں. ابھی رشیا کی ابھی کس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے؟ یوکرین کے ساتھ. یوکرین نے اپنا نیوکلیر اسلحہ سرنڈر کیا تھا. یونائٹڈ نیشن نے گارنٹی دی تھی کہ آپ اپنا نیوکلیر اسلحہ، یوکرین کا رشیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ان کے پاس نیوکلیر اسلحہ موجود تھا. تو یونائٹڈ نیشنز نے مل کے گارنٹی لی کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، آپ نیوکلیر اسلحہ چھوڑ دیں. انہوں نے اپنا نیوکلیر اسلحہ دیا. نیوکلیر بام جو ہے نا وہ چلانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس دہشت کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر تم نے گڑبڑ کی تو ہم بھی چلا دیں گے، پوری دنیا برباد ہو جائے گی. وہ دہشت کے لیے ہوتا ہے. ان سے وہ لے لیا تو آج ان کے اوپر قبضہ ہو گیا. اسرائیل کھل کے بول رہا ہے کہ پاکستان اور ایران ہمارے لیے خطرہ ہے. ایران میں اس وقت حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر اسلحہ بنانے کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر انہوں نے نیوکلیر اسلحہ چلا دیا، دنیا میں ایک جگہ بھی نیوکلیر اسلحہ چل گیا پوری دنیا میں نیوکلیر وار ہو جائے گی. کیونکہ نیوکلیر اسلحہ جو ہے، نیوکلیر بام کا اثر آپ کے گھر میں نہیں رہے گا، وہ لمبا چلے گا اور ایک سے دوسرے ملک میں پھیلے گا تو دوسرا ملک بولے گا میں بھی پھاڑوں گا. پھر وہ پٹاخے 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 پھٹیں گے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. بدترین جانور وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک. اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، لیکن اب جب کہ ان میں بھلائی نہیں ہے، اگر ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے تو وہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ
انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، کہ اللہ، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان، انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ ہے، اللہ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اس کو سمجھیں، آپ بر صغیر ہندوستان میں تھے اس کانٹیکسٹ میں سمجھیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مسلمان تھوڑے تھے تعداد میں، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم نے حکومت کی تھی ہندوستان میں، تمہیں وہاں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تم ڈرتے تھے کہ ہندو تمہیں کھا جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر تمہیں پاکستان دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، تمہیں نیوکلیر اسلحہ دے کے مضبوط کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے بے وفائی نہیں کرنا، آپ نے کیا کیا؟ فاش عورتیں بل بورڈ پہ لگا دی، اللہ کے قانون کو پیچھے رکھ دیا، یہودیوں عیسائیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا، گیس آپ اس سے نہیں لے سکتے، اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ملک کے اندر، اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حسن کارکردگی کے اوپر ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ناچنے گانے والی ایکٹریسز کو دیا، آپ نے اللہ سے بے وفائی کی نا، اور اللہ نے تم کو ایک آزاد وطن دیا۔ یہ قیامت تک کے لیے ریلیونٹ ہے، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ قیامت تک کی قوموں کے لیے ریلیونٹ ہے، یہ ہر دور کے حساب سے ہے قرآن، آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرنا، اے انداز دیکھیں، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور یہ وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور تکلیف و عذاب ڈال دے۔ اور اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ اس وقت اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اے پیغمبر، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، یعنی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دے گا، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہو۔ اس کا مطلب اس وقت اگر ہمیں عذاب سے بچنا ہے ہمیں استغفار کثرت سے کرنی ہے، اور استغفار کا مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں ہے، اپنے کیریکٹر کو درست کرنا ہے، جی سی ایف کے اوپر آنا پڑے گا، شکر گزاری پر آنا پڑے گا، یہ شکر ادا ہوگا، یہ استغفار ہوگا۔ منہ سے استغفار ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑ دی، استغفار کر رہے ہیں ہم، فاشی چل رہی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ جو کام تم نے غلط کر دیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، اب اس سے توبہ کرنی ہے۔ عفان بھائی، جو غلط کام کر بیٹھے ہو، جو نشان آگے پیچھے لے کے گھوم رہے ہو،
بیٹا اس سے استغفار کرنا پڑے گا، نہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی ضلالت ہو جائے گی۔ اللہ اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہو۔ اس کا مطلب ابھی کچھ نہ کچھ استغفار چل رہا ہے تو بچا ہوا ہے۔ جب بالکل استغفار سے فارغ ہو جائیں گے تو، اور ابھی اللہ کی مدد بھی آ سکتی ہے، استغفار کو ریورس زیادہ کر کے اپنے عمل کو ٹھیک کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگ، اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بتاؤ کیوں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد اقصی میں بھی لوگوں کو جانے نہیں دے رہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہے، قبلہ اول کو ہے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ 11 ملین جو لوگ بیت اللہ پہ موجود ہیں، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا ایک کافروں جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ 1,10,00,000 لوگ عمرہ کرنے گئے، اب 1,10,00,000 لوگ مل کے وہ فنڈ غزہ پہنچا دیتے تھے تو کیا ہو جاتا۔ اس وقت مسلمان، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوگا۔ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور وہاں بچے کٹ رہے ہیں، مسلمان بچے ہیں وہ۔ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے ان کا درد ہونا چاہیے کہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر میری کان میں درد ہو تو میرا پورا جسم تڑپے گا، میرا ناخن کٹ جائے تو میرا پورا جسم تڑپے گا۔ وہ بچے کٹ رہے ہیں اور ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے، تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی؟ بتاؤ اب آپ خود سوچیں، لاجیکلی سوچیں، یہ حج اور عمرہ کیا قبول ہوگا ہمارا اللہ کے یہاں اس کیفیت میں؟ اور حج اور عمرے پہ ہو کیا رہا ہے وہ داستان کے لیے الگ ڈسکشن کریں گے ہم۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا یہ کافروں جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال کو اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر نامحرم آدمی عورتوں کا ہاتھ ملائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ غلط قسم کے ڈرامے بنا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، اللہ کے راستے سے روکیں۔ یہ LGBTQ اور محرم کے جو ڈرامے آج بن رہے ہیں وہ ہمیں اللہ کے کاموں سے روکنے کے لیے ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا۔ جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ اپنا مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ کرکٹ کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، PSL ہو رہی ہے، کرکٹ پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، رمضان میں کرکٹ کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، نماز اور تراویح اور قرآن سے روکیں اور کرکٹ میں لگائیں، نماز اور تراویح سے روکیں کانسرٹ میں لگائیں۔ ہماری حکومت کانسرٹ کے اوپر اسلام آباد، اسلام جہاں آباد ہوا وہاں پہ کانسرٹ ہو رہا ہے اور ہماری حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کی رحمت آئے گی۔ آپ نے بسنت کر لی، اس نام کے اوپر بچے کٹ گئے، گانا بج رہا ہے، بجانا بج رہا ہے، اللہ کی رحمت آئے گی؟ عذاب آئے گا اللہ کا؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نا۔ یہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ نیٹ فلکس کی سیریزیں بن رہی ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، لوگ اپنا مال، جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ اپنا مال ان کاموں میں خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا گا۔ کافر یہود و نصارہ نہیں ہے،
کافر وہ ہے جس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. اگر میں اللہ کی قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں عمل نہیں کر رہا اس پہ, میں بھی کافر ہوں عملاً. اللہ کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے نا. اگر میں اللہ کی بات سن رہا ہوں, کیسر بھائی آپ تو وکیل ہو, آپ بتاؤ, تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک سے الگ کر دے انشاءاللہ. یہ نام بھی اللہ نے رکھوایا ہے بھائی انشاءاللہ. اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے. یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں. اے پیغمبر, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا, اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے. اور مسلمانوں, ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. مسلمانوں, ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی ہمیں آپ کو تب تک جد و جہد کرنی ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. یہ میرا آپ کا فرض ہے. اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے, اے مسلمانوں, ان کافروں سے لڑتے رہو. یعنی ہمارے ملک میں جو لوگ اللہ کے کام کے انکاری ہیں ان کے خلاف ہمیں بولنا پڑے گا. اور مسلمانوں, ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا اور بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے. بھائی میسج ہی میسج ہیں, بھائی میسج ہی میسج ہیں. یہ اب 90 سپارے کے بعد تو لگ رہا ہے اب میسیجز ہی شروع ہو گئے ہیں بھائی. ہیں ابھی تک گراؤنڈ بن رہا تھا, لگ رہا ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. دیکھو پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے انس بھائی, لیکن اب کے لگ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. اب کے لگ رہا ہے فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, آج مزہ آ گیا بھائی.